سر یہ بتائیں گران صاحب کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، جرنلسٹ آتے ہیں، سیکورٹی آفیشلز آتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ڈرائیورز زیادہ آتے ہیں. یہاں پہ جو پانی کا مسئلہ ہے، دھوپ ہے بہت زیادہ شدید، یہاں پہ کوئی شیڈ ورڈ کوئی نہیں بنا ہوا، کوئی انتظام نہیں ہے. اس کے علاوہ واش روم، وضو، ان ساری چیزوں سے ڈپرائیو کیا گیا ہوا یہاں پہ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا اس کو ٹھیک ہونا چاہیے؟ بڑی پیتھیٹک کنڈیشن ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کہ جو ہمارے ساتھ ڈرائیور آتے ہیں یا عملہ آتا ہے یا آپ لوگ جس کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو یہاں کا مزید جو لوگ ہیں ڈیوٹی پہ، جن کنڈیشن میں وہ رہ رہے ہیں، جس گرمی میں، بغیر کسی صاحبان کے، بغیر کسی ٹھنڈے پانی کے ارینجمنٹ کے یا بغیر کسی اور چائے وائے کے ارینجمنٹ کے، تو اٹ از ان ہیومن. میں یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں اسپیکر صاحب سے کہ وہ کائنڈلی اس کو فوری طور پہ توجہ دیں اور یہاں پہ جرنلسٹ کے لیے، ان کے ساتھ کیمرہ مین ان کے لیے، جتنے لوگ ڈیوٹی پہ ان کے لیے، جو ہمارے ڈرائیورس ہیں، اسٹاف ہے، ان کے لیے باقاعدہ شیڈس کا انتظام ہو، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہو، چائے وائے کا بھی انتظام ہونا چاہیے. کیا میں سمجھوں کہ اس کے بارے میں آپ کوئی آواز اٹھائیں گے سر اندر میں پارلیمنٹ میں؟ آپ کے ساتھ مل کر آواز اٹھا رہا ہوں، آپ کے ساتھ مل کر آواز اٹھاؤں گا. جس حد تک کہیں گے اس حد تک جاؤں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ. افسوس یہ ہے کہ آپ نے آج ٹیک اپ کیا، ورنہ اگر ریگولر سیشن جاری رہتا تو ہم اس کو فلور پہ ٹیک اپ کر سکتے تھے، اور ہماری سٹاف اور میڈیا والے بھائی اور جتنے بھی ہیں یہاں، چاہے سیکیورٹی والے لوگ ہیں، ہماری طرح انسان ہیں. اور آبویسلی پینے کا صاف پانی، ٹھنڈا پانی، گرمیاں ہیں، وضو کے لیے جگہ، ان کے بیٹھنے کے لیے پراپر جگہ، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کرے گی بھی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ 1 مہینے کا پورا سیشن تقریباً ختم ہونے کو ہے، لیکن اس وقت نوٹس میں لایا گیا کہ انفارچونیٹلی سیشن ختم ہو گیا. میں پرسنلی بھی آئی اسپیک ٹو اسپیکر، اور ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کا، وہ کسٹوڈین ہے اس ہاؤس کے، اور یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری ہے، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ ایشو حل بھی کر دیں گے. پراپر ایک بلڈنگ بن رہی ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہیں، وضو کے لیے، ایون کہ نہانے کے لیے ان کا بندوبست بھی ہے. لیکن آل دو اس پہ ٹائم لگے گا. ٹیمپریری ارینجمنٹس ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے اور انشاءاللہ کریں گے بھی. سر یہ دیکھیں یہاں پہ کافی سارے لوگ آتے ہیں، میڈیا کے نمائندے آتے ہیں، سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں. نیشنل اسمبلی کے اندر تو کافی لیوش قسم کا سلسلہ ہے، لیکن یہاں پہ بیچاروں کے لیے پانی تک نہیں ہے پینے کا یا وضو کرنے کے لیے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، اس کو اٹھانا نہیں چاہیے اس مسئلے کو؟ میں نے پہلے بھی اس حوالے سے ڈیپٹی اسپیکر صاحب سے بات کی تھی، اور اس وقت یہ نوٹس میں لایا گیا تھا ہمارے کہ یہاں پر جمعے کی نماز خاص طور پر پڑھنے کے لیے جو ہمارے ڈرائیور دوست ہیں یا ہمارے صافی بھائی ہیں، ان کے لیے یہاں پر پانی اویلیبل نہیں ہے. تو میں نے اسپیکر صاحب سے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی، ڈیپٹی اسپیکر صاحب سے، کہ سر کائنڈلی اگر ان کو وہاں پر ایکسٹینشن کچھ مل جائے پانی کا تو وہاں پہ وضو بھی ہو جائے گا، پینے کا پانی کا بھی اہتمام ہو جائے گا. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا کریں گے. اب اگر ایسا نہیں ہوا میں ان کو دوبارہ یاد دلاؤں گا. کچھ عرصہ پہلے سر پرومس کیا تھا کہ یہاں پہ جتنا بھی اسٹاف بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی اسکارچنگ ہیٹ ہوتی ہے باہر، ان کے لیے کوئی شیڈ وغیرہ بنانے کے لیے. چیئرمین سی ڈی اے کو کہا تھا اور کل میں بات کروں گا، ٹیک دی پروگرس، لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ. میڈم مجھے بتائیے کہ سیشن کا جب بھی اجلاس ہوتا ہے، یہاں پہ ہمارے کیمرہ مینز آئے ہوتے ہیں، ڈی ایس این جی اسٹاف آیا ہوتا ہے، آپ لوگ کے ڈرائیورز ہوتے ہیں، سیکورٹی اسٹاف ہوتا ہے، نہ ان کے لیے پینے کا کوئی صاف پانی کا انتظام ہے باہر، نہ کوئی وضو کرنے کا انتظام ہے، نہ ان کو چائے پانی کا کوئی انتظام ہے. صاحبان آپ دیکھ لیں، ایک یہ لگا ہوا ہے یہاں پہ ٹینٹ لگا ہوا ہے، وہ بھی پڑ چکا ہے. وہاں پہ آپ کے جو ڈرائیور حضرات بیٹھتے ہیں ان کی بڑی بیچاروں کی بری حالت ہے. تو کچھ ہونا چاہیے اس بارے میں یا نہیں؟ یقیناً ہونا چاہیے. یہ جو آج آپ بات کر رہے ہیں، آج سے کچھ سال پہلے جب میں پنجاب اسمبلی میں ممبر تھی تو وہاں ریکارڈ پر ہے کہ میں نے شور وہاں مچا کے اس بات کے لیے، سچی بات ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، مجھے اندازہ تھا کہ واٹر کولرز اور اس کا ارینجمنٹ باہر ہے، وہ خراب پڑے ہوئے ہیں، خراب ہیں. تو یہ واقعی غلط ہے. میں نے پنجاب اسمبلی میں تمام ڈرائیورز کے لیے باقاعدہ شیڈز بنوائے تھے. وہاں پر اسپیکر صاحب نے میری بات کو سیکنڈ کیا تھا. میں نے کہا جی کہ جو ڈرائیورز ہمارے ساتھ آتے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ جتنا ہم عوام کی قوم کی خدمت کر رہے ہیں وہ برابر خدمت کر رہے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا. اور ابھی تو یہاں میڈیا آپ لوگ بھی باہر ہیں، تو یقیناً یہ ہونا چاہیے. اور میں اسپیکر صاحبہ سے انشاءاللہ خود ذاتی طور پر، چونکہ آج اجلاس پر روک ہو گیا ہے، ورنہ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھاتی، لیکن میں ان سے خود بات کر کے جو کولر خراب ہیں ان کو ٹھیک کرانے کے لیے اور ڈرائیورز کے لیے شیڈ کا جو انتظام ہے اس کے لیے میں بات کروں گی. یہ ایک انسانی ایشو ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق، اخلاقیات کے تقاضوں کے مطابق یہ ہونا چاہیے. میں ڈیفینیٹلی بات. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. ہم نے اس پروگرام میں صرف یہ دکھانے کی کوشش کی آپ کو کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے جو ممبران ہیں یا جو وزراء ہیں وہ یہاں پہ جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو یہاں پہ ڈیوٹیز دیتے ہیں لوگ،
या जो मीडिया के नुमाइंदे या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं तो उनका बेचारों का यहाँ पे 45 डिग्रीज़ में क्या हाल हो रहा है। अंदर की सिचुएशन तो आपको पता ही कि नेशनल असम्बली के अंदर बड़े अच्छे इंतजाम किए जाते हैं और अक्सर आपको नज़र आते होंगे नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो सोते हुए पाए जाते हैं नेशनल असम्बली के अंदर, क्योंकि ठंड बड़ी होती है जी, वहाँ पे अंदर एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं, सारा कुछ इंतजाम है उनके लिए, कॉफ़ी कैफेटेरियाज हर चीज़। लेकिन बाहर हमने देखा कि बेचारों के लिए वज़ू करने के लिए यहाँ पे ड्राइवर आज़ाद के पास पानी पीने के लिए, वज़ू करने के लिए कोई नहीं है। यहाँ पे मीडिया के नुमाइंदों के प्रॉमिस भी किए गए कई दफ़ा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, उनके लिए शेड लगाया जाएगा, कोई कूलर्स वगैरह का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ वादे ही हैं, अपने सारे काम हो जाते हैं इनके। लेकिन जो अवाम है बेचारा गरीब आदमी, अगर उसके साथ ये हाल हो रहा है, मीडिया के नुमाइंदे या उनके जो ड्राइवर्स हैं मिनिस्टर्स के या MNAs के या सेनेटर्स आज़ाद के, अगर उनके साथ ये कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा होगा वो तो आप बखूबी उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर प्रोग्राम के बारे में कमेंट करना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, पर्दा PARDAH पर्दा@newsone.tv। पर्दा और तक की टीम को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।